شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آفتاب کی روشنی کی قسم اور رات کی تاریکی کی جب چھا جائے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے پروردگار نے نہ تو تم کو چھوڑا اور نہ تم سے ناراض ہوا، اور آخرت تمہارے لیے پہلی حالت یعنی دنیا سے کہیں بہتر ہے، اور تمہیں پروردگار ان قریب وہ کچھ عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ بھلا اس نے تمہیں یتیم پا کر جگہ نہیں دی؟ بے شک دی، اور رستے سے ناواقف دیکھا تو سیدھا رستہ دکھایا، اور تنگ دست پایا تو غنی کر دیا۔ تو تم بھی یتیم پر ستم نہ کرنا، اور مانگنے والے کو جھڑکی نہ دینا، اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کا بیان کرتے رہنا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم نے تمہارا سینہ کھول نہیں دیا؟ بے شک کھول دیا، اور تم پر سے بوجھ بھی اتار دیا، جس نے تمہاری پیٹھ توڑ رکھی تھی، اور تمہارا ذکر بلند کیا۔ ہاں مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے، اور بے شک مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ تو جب فارغ ہوا کرو تو عبادت میں محنت کیا کرو، اور اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو جایا کرو۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ انجیر کی قسم اور زیتون کی اور طور سینین کی اور اس امن والے شہر کی کہ ہم نے انسان کو بہت اچھی صورت میں پیدا کیا ہے، پھر رفتہ رفتہ اس کی حالت کو بدل کر پست سے پست کر دیا۔ مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے بے انتہا اجر ہے۔ پھر تو جزا کے دن کو کیوں جھٹلاتا ہے؟ کیا خدا سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے عالم کو پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا۔ پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جس کا اس کو علم نہ تھا، مگر انسان سرکش ہو جاتا ہے جبکہ اپنے تئیں غنی دیکھتا ہے۔ کچھ شک نہیں کہ اس کو تمہارے پروردگار ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے، یعنی ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھنے لگتا ہے؟ بھلا دیکھو تو اگر یہ راہ راست پر ہو یا پرہیزگاری کا حکم کرے تو منع کرنا کیسا؟ اور دیکھ تو اگر اس نے دین حق کو جھٹلایا اور اس سے منہ موڑا تو کیا ہوا؟ کیا اس کو معلوم نہیں کہ خدا دیکھ رہا ہے؟ دیکھو اگر وہ باز نہ آئے گا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے، یعنی اس جھوٹے خطا کار کی پیشانی کے بال۔ تو وہ اپنے یاروں کی مجلس کو بلا لے، ہم بھی اپنے موکلان دوزخ کو بلائیں گے۔ دیکھو اس کا کہا نہ ماننا اور سجدہ کرنا اور قرب خدا حاصل کرتے رہنا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اس میں روح الامین اور فرشتے ہر کام کے انتظام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع صبح تک امان اور سلامتی ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جو لوگ کافر ہیں یعنی اہل کتاب اور مشرک، وہ کفر سے باز رہنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے پاس کھلی دلیل نہ آتی، یعنی خدا کے پیغمبر جو پاک اوراق پڑھتے ہیں جن میں مستحکم آیتیں لکھی ہوئی ہیں، اور اہل کتاب جو متفرق و مختلف ہوئے ہیں تو دلیل واضح کے آنے کے بعد ہوئے ہیں، اور ان کو حکم تو یہی ہوا تھا کہ اخلاص عمل کے ساتھ خدا کی عبادت کریں اور ایک سو ہو کر، اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں، اور یہی سچا دین ہے۔ جو لوگ کافر ہیں یعنی اہل کتاب اور مشرک، وہ دوزخ کی آگ میں پڑیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ لوگ سب مخلوق سے بدتر ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ تمام خلقت سے بہتر ہیں۔ ان کا صلہ ان کے پروردگار کے ہاں ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ابد الآباد ان میں رہیں گے۔ خدا ان سے خوش اور وہ اس سے خوش۔ یہ صلہ اس کے لیے ہے جو اپنے پروردگار سے ڈرتا ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب زمین بھونچال سے ہلا دی جائے گی اور زمین اپنے اندر کے بوجھ نکال ڈالے گی، اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہوا ہے، اس روز وہ اپنے حالات بیان کر دے گی۔
کیونکہ تمہارے پروردگار نے اس کو حکم بھیجا ہوگا۔ اس دن لوگ گروہ گروہ ہو کر آئیں گے تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھا دیے جائیں، تو جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ بھر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان سرپٹ دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم جو ہانپ اٹھتے ہیں، پھر پتھروں پر نال مار کر آگ نکالتے ہیں، پھر صبح کو چھاپا مارتے ہیں، پھر اس میں گرد اٹھاتے ہیں، پھر اس وقت دشمن کی فوج میں جا گھستے ہیں کہ انسان اپنے پروردگار کا احسان ناشناس اور ناشکرا ہے، اور وہ اس سے آگاہ بھی ہے۔ وہ تو مال کی سخت محبت کرنے والا ہے۔ کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا کہ جو مردے قبروں میں ہیں وہ باہر نکال لیے جائیں گے، اور جو بھید دلوں میں ہیں وہ ظاہر کر دیے جائیں گے؟ بے شک ان کا پروردگار اس روز ان سے خوب واقف ہوگا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کھڑکھڑانے والی، کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ اور تم کیا جانو کہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ وہ قیامت ہے، جس دن لوگ ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے، اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھنکی ہوئی رنگ برنگ کی اون۔ تو جس کے اعمال کے وزن بھاری نکلیں گے وہ دل پسند عیش میں ہوگا، اور جس کے وزن ہلکے نکلیں گے اس کا مرجع ہاویہ ہے۔ اور تم کیا سمجھے کہ ہاویہ کیا چیز ہے؟ وہ دہکتی ہوئی آگ ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لوگو، تم کو مال کی بہت سی طلب نے غافل کر دیا، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھیں۔ دیکھو تمہیں ان قریب معلوم ہو جائے گا، پھر دیکھو تمہیں ان قریب معلوم ہو جائے گا۔ دیکھو اگر تم جانتے یعنی علم الیقین رکھتے تو غفلت نہ کرتے۔ تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے، پھر اس کو ایسا دیکھو گے کہ عین الیقین آ جائے گا، پھر اس روز تم سے شکر نعمت کے بارے میں پرسش ہوگی۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ عصر کی قسم کہ انسان نقصان میں ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق بات کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہر تان آمیز اشارتیں کرنے والے چغل خور کی خرابی ہے، جو مال جمع کرتا اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کی ہمیشہ کی زندگی کا موجب ہوگا۔ ہرگز نہیں، وہ ضرور حطمہ میں ڈالا جائے گا۔ اور تم کیا سمجھے کہ حطمہ کیا ہے؟ وہ خدا کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں پر جا لپٹے گی، اور وہ اس میں بند کر دیے جائیں گے، یعنی آگ کے لمبے لمبے ستونوں میں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ان کا داؤں غلط نہیں کیا اور ان پر جھلڑ کے جھلڑ جانور بھیجے جو ان پر کنکر کی پتھریاں پھینکتے تھے، تو ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھس۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قریش کے مانوس کرنے کے سبب، یعنی ان کو جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے سبب، لوگوں کو چاہیے کہ اس نعمت کے شکر میں اس گھر کے مالک کی عبادت کریں جس نے ان کو بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف سے امن بخشا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ یہ وہی بدبخت ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور فقیر کو کھانا کھلانے کے لیے لوگوں کو ترغیب نہیں دیتا۔ تو ایسے نمازیوں کی خرابی ہے جو نماز کی طرف سے غافل رہتے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور برتنے کی چیزیں عاریت نہیں دیتے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو کوثر عطا فرمائی ہے، تو اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھا کرو اور قربانی کیا کرو۔ کچھ شک نہیں کہ تمہارا دشمن ہی بے اولاد رہے گا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب خدا کی مدد آ پہنچی اور فتح حاصل ہو گئی اور تم نے دیکھ لیا کہ لوگ غول کے غول خدا کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹیں اور وہ ہلاک ہو،
نہ تو اس کا مال ہی اس کے کچھ کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کمایا، وہ جلد بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا، اور اس کی جورو بھی جو ایندھن سر پر اٹھائے پھرتی ہے، اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کہو کہ وہ ذات پاک جس کا نام اللہ ہے ایک ہے، وہ معبود برحق بے نیاز ہے، نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں ہر چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی، اور شب تاریک کی برائی سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے، اور گنڈوں پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کی برائی سے، اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب حسد کرنے لگے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کہو کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا